میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے 28ویں پارے کی ایک بڑی مشہور آیت پڑھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو سخن خطاب کا جو ہوتا ہے، جو روح سخن ہوتا ہے، وہ اہل ایمان کی طرف ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے کوئی امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہاں اللہ نے اہل و عیال کا نام کیوں لیا؟ ہم دنیا میں اکیلے نہیں ہیں میرے بھائی. ہر انسان کی ایک فیملی ہے. شادی کے بعد پہلے بھی ایک فیملی ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی ایک فیملی ہوتی ہے. ہر انسان ایک فیملی، ایک پریوار، ایک خاندان سے جڑا ہے. ہم کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں. یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، ان سے مل کر کے گھر بنتا ہے. سماج میں ان گھروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہم اور آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، ہمیں سکون جو گھر میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا، دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، کچھ بھی کھا لو، ماں کے ہاتھ کی جو چائے ہے، بیوی کے ہاتھ کا جو کھانا ہے، وہ اس کی لذت کہیں نہیں ملتی. ایسا کیوں ہے بھائی؟ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، بڑے بڑے بہترین کھانے بنانے والے، یہ انسان کیوں بولتا ہے یہ بات؟ کیونکہ گھر میں انسان کو سکون ملتا ہے. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تمہیں سکون ملے گا تو تمہارے گھروں میں ملے گا. یہی گھر ہے جہاں ہماری عورتوں کی عصمت اور آبرو محفوظ رہتی ہے. سڑک اور چوراہے پر کوئی عورت بے سہارا ہو، اس کی عزت کو خطرے دو چار ہوتے ہیں. گھر کی چہار دیواری جو ہوتی ہے وہ ایک عورت کی عصمت اور عزت اور آبرو کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، اس کو تحفظ دیتی ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ رہا کرو. عورت کا اصل ٹھکانہ گھر ہے. گھر کے باہر وہ ضرورت پڑنے پر نکلے گی، اس کو پروٹیکشن کہیں ملے گا تو گھر پہ ملے گا. گھر ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائی، اگر کسی کو گھر سے نکال دیا جائے تو یہ عذاب ہے. اس سے بڑھ کے مصیبت کوئی نہیں کہ انسان بے گھر ہو جائے. اور فلسطین کے حالیہ واقعات نے ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ احساس کرا دیا ہے. جن لوگوں کے سامنے ان کے آشیانے جل کے راکھ ہو گئے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے کٹ گئے، مر گئے، ان کے دل سے پوچھو کہ ان پر کیسی بیتی ہوگی میرے بھائی. شاید ہم اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے آرام سے اپنی من پسند غذائیں کھا رہے ہو، شاید ہمیں احساس نہ ہو، مگر غزہ کے وہ مظلوم مسلمان جن کے گھر ان کے سامنے برباد ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ گھر کیا نعمت ہوتی ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں کے ایک قبیلے کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، مسلمانوں نے نکالا ان کے گھروں سے ان کی غداری کی سزا کے طور پہ، تو اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا. اللہ نے فرمایا قرآن کے 28ویں پارے میں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اللہ نے ان اہل کتاب کو، ان یہودیوں کو، ان بدبختوں کو، ان غداروں کو ان کے گھروں سے نکالا. اور آگے فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین. اس سے بڑھ کر کے عذاب کیا ہوگا کہ یہ اپنے گھر سے جا رہے ہیں اور اپنے گھروں کے دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، اپنی کھڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. تو گھر بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی.